علیکم، احمدآباد صبح بھونچال آنے والا ہے، سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ 2 سابق فوجی افسروں کو ہو گئی ہیں سزائیں، 14 سال اور 12 سال۔ عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں، وہ عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، عمران خان صاحب کے حامی ہیں، تو ان کی سزائیں جن الزامات کے تحت ان کو ہوئی ہیں وہی الزامات عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہیں۔ تو گویا عمران خان صاحب بھی اب آنے لگے ہیں بڑے اپنا کیا کہتے ہیں مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ بڑی سزائیں اب عمران خان صاحب کے لیے بھی تیار ہیں اور معاملہ اس طرف جائے گا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی گرفتاری کے آرڈر آ گئے ہوئے ہیں جی، ان کو گرفتار کریں۔ اور اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ عدالت کے محاذ پر درخواست آئی ہوئی تھی، اب وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ پہلے سزاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ میجر عادل راجہ، اب فیصلے کے مطابق اب ان سے سارے ٹائٹل اور یہ سارے کچھ لے لیے گئے۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں جی، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی شدنیاں چھوڑتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ اور دوسرے حیدر رضا مہدی صاحب، کیپٹن ریٹائرڈ، ان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اور جو ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا ہے ان کا، اور غیر حاضری میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں کیونکہ مفرور ہیں، ملک سے باہر ہیں۔ باہر بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ابھی کوئی اس پر کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، خاص طور پر میجر عادل راجہ صاحب۔ میجر عادل راجہ وہ کردار ہے جو باہر بیٹھ کر کوئی بات کر دیتے اور عمران خان صاحب اس بات کو یہاں اس پر شور مچا رہے ہوتے، جیسے مسٹر ایکس مسٹر وائی، پھر وہ DGC جس کو ڈرٹی ہیری عمران خان صاحب کہتے رہے، پھر معاملات بڑھتے بڑھتے آرمی چیف تک چلا گیا۔ تو آرمی چیف کے متعلق بھی جو میجر عادل راجہ اپنی ذہنی اختراع سے اور اس کو یہ کہہ کر کہ جی مجھے اندر سے خبریں مل رہی ہیں، اندر سے رپورٹیں آ رہی ہیں، جو کچھ کہتے رہے وہ عمران خان صاحب بیٹھ کر بند کمروں میں بھی اور اپنے ویلاگز میں بھی، انٹرویوز میں بھی وہی باتیں کرتے رہے۔ عادل راجہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی رٹ ختم ہو گئی ہے، جونیئر افسروں نے ان کے احکامات ماننا چھوڑ دیے۔ ابھی کل پرسوں جو اپنا تبادلے ہوئے ہیں اور جو پروموشنز ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ایک تبادلہ جو کوئٹہ سے ہوا ہے NDU میں، لیفٹیننٹ جنرل اپنا آصف غفور صاحب کا، کور کمانڈر کوئٹہ تھے، اور آصف غفور صاحب پروجیکٹ عمران خان صاحب کے اپنا بنانے والے جرنیلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے پھر جو 22 اکتوبر کے بعد شاید متحرک کردار ادا نہیں کیا تھا، تو وہ ڈسپلن کے اندر آ گئے آرمی کے، تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، لیکن ان کو بہرحال پھر ان کا تبادلہ ہو گیا NDU میں۔ تو وہ جو باتیں تھیں کہ جی اندر سے تو کوئی مانتا ہی نہیں احکامات آرمی چیف کے، پھر آرمی چیف کے متعلق الگ الگ قسم کی مطلب ایسی ایسی باتیں جو ہم ظاہر یہاں نہیں کر سکتے۔ مطلب مجھے اکثر عادل راجہ کے ٹویٹ جو ہے اپنا مائکرو بلاگنگ کی ویب سائٹ، یا پھر جو تھمبنیل اس کے ولاگز کے، وہ دیکھ کر ہی بندہ ششدر رہ جاتا تھا، اور پھر اکثر دفتر میں بیٹھے دوست ڈسکس کر رہے ہوتے تھے تو میں تو اگنور کرتا تھا۔ میں نے بہت زیادہ بھی اگر عادل راجہ کی کسی بات پہ ولاگ کیا ہوگا تو 2-3، وہ بھی کوئی ظاہر ہے اس کا کوئی پیرایا بن رہا ہوگا، ادروائز نہیں، کیونکہ ایک بندہ چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ شو کیا جائے کہ پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت ہے۔ اس بندے کی بات اٹھا کر بے شک اس کی نفی میں بات کی جائے، کہا جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ اس کا پرپس پروپیگنڈا کا سب ہوتا ہے، کہ وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ، وہی جو عمران خان صاحب کا طریقہ واردات ہے اسی کے تحت زیادہ سے زیادہ شور مچاؤ، لوگ اس بحث کریں، اس پر بات کریں اس پر، تو یہ اس کا طریقہ واردات عادل راجہ صاحب کا۔ تو ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دونوں ریٹائر افسران میجر جنرل ریٹائر عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے، آفیشل سیکریٹس ایکٹ 1923 کی دفعات کی خلاف ورزی کرنے اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کے برخلاف کام کرنے کے الزامات کے تحت سنائی گئی ہیں۔ ISPR آگے چل کر کہتا ہے کہ عدالت نے 7 اکتوبر اور 9 اکتوبر 2023 کو دونوں افراد کو عدالتی کارروائی کے تحت مجرم قرار دیا اور فیصلہ سنایا۔
جس کے تحت میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت۔ اچھا آگے چل کر ISPR کہتا ہے کہ جی سزا کے تحت 21 نومبر 2021 سے دونوں افسران کے رینک ضبط کر لیے گئے۔ اب یہ جو عادل راجہ صاحب اور میجر اور جو ہے وہ حیدر رضا مہدی صاحب کی جو سزائیں ہیں، میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہی سزائیں یا اس سے زیادہ سزائیں عمران خان صاحب کو ہوں گی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، فوجیوں کو اکسانا، عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ ہے 9 مئی کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کرنے کی سازش کی، انہوں نے فوجی افسروں کو اکسایا۔ یہ بغاوت تھی آرمی چیف کے خلاف، اور پلاننگ یہ تھی کہ جی باہر سے یہاں سے حملہ ہوگا اور اندر سے پھر فوجی بغاوت کر لیں گے اور آرمی چیف کو ہٹا دیں گے اور نئے آرمی چیف آ جائیں گے، اور وہ آرمی چیف اپنے کندھوں پر عمران خان صاحب کو لاد کر وہ آ کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائیں گے۔ پھر یہ قصے کہانیاں آپ دیکھیں، جتنے بھی عمران خان صاحب کے لیے کام کرنے والے ولاگرز ہیں، چاہے وہ ایکس پر یعنی ٹویٹر پر وہ بات کرتے ہوں، چاہے ولاگز میں بات کرتے ہوں، چاہے ذاتی گپ شپوں میں، وہاں پر یہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ جناب اندر سے عاصم منیر کا کوئی آرڈر نہیں مان رہا۔ شہباز گل کا وہ جو بیپر جس پر مقدمہ ہوا تھا اور وہ گرفتار بھی ہوئے تھے 14 اگست کو 2022 کو 14 اگست کو، وہ بیپر جو ہے وہ یہی تھا کہ فوجی افسران اپنے ہائی کمان کا آرڈر نہ مانیں۔ جونیئر جو ہے وہ جانور نہیں ہے، ان کے اندر ضمیر ہے، ان کا ذہن ہے، وہ سوچیں آرڈر اوبلائز کرنے سے پہلے۔ یہ اور اس پر وہ گرفتار بھی ہو، ان کے اوپر مقدمہ بھی ہے، وہ بھی باہر گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اب اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ تو یہ پورا پلاننگ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو وہ جو نیٹ ورک تھا، اب اس میں ظاہر ہے جو 9 مئی کے بعد جو تیزی کے ساتھ ایکشن ہوئے ہیں، گرفتاریاں تو ہر جگہ ہوئیں نا، سویلینز کی بھی ہوئیں، اور اندر فوجیوں نے پتہ نہیں کیا 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 اپنے باغیوں کے خلاف، لیکن اس میں لیفٹیننٹ جنرل 1 اور 2 میجر جنرل سمیت، یعنی لیفٹیننٹ جنرل جو لاہور کے کور کمانڈر تھے سلمان فیاض غنی صاحب، ان سمیت 14 یا 16 افسران بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، نوکریوں سے ہو گئے برطرف، اور پتہ چلا کچھ کا کورٹ مارشل ہوا ہے، کچھ کا ہونا ہے، تو وہاں پر تیزی سے کارروائیاں ہوئیں۔ یہاں ادھر تو ابھی گرفتاریاں ہی ہیں نا، گرفتاریاں پھر ضمانتیں، پھر گرفتاریاں پھر ضمانتیں سویلینز کی، فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ سارے معاملات۔ تو وہاں تو کارروائیاں تیز تھیں، اب ادھر سلسلہ تیز ہونا ہے سویلین سائٹ سے، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں 9 مئی کے مقدمات اب تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اصل میں ڈیلے اس وجہ سے ہوا کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جانے تھے، جو میجر وہ جو لوگ تھے جنہوں نے سازش کی تھی، جو اندر ملوث تھے، جو گئے جا کر انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں GHQ میں توڑ پھوڑ کی۔ لیکن اب یہ الزامات وہی ہیں، پروسیجر جو ہے دوسرا ہوگا، سویلین کورٹ سے ہوگا، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ہوگا، مگر سزائیں وہی ہیں۔ سویلین کورٹ سے تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، تو سزائیں اور زیادہ سخت ہوں گی۔ لہٰذا یہ میجر عادل راجہ یا حیدر اپنا مہدی تک یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے، یہ سلسلہ آگے جانا ہے۔ اور سلسلہ میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ پرویز مشرف کے خلاف جو مقدمہ ہوا تھا، جو سزا ہوئی تھی، بغاوت کا مقدمہ ہونا، اس کے بعد اب یہ سوچنا کہ اگر کوئی آرمی چیف سویلین گورنمنٹس کے خلاف سازشیں کرتا رہا اور پھر اس کا اعتراف بھی کرتا رہا تو وہ بچ جائے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچے گا۔ قمر جاوید باجوہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عاطف نامی شہری نے ایک درخواست دی تھی۔ وہ درخواست یہ تھی کہ جناب یہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب جو ہے سازشیں کرتے رہے ہیں، اور باجوہ صاحب نے تو انٹرویوز بھی دیے ہیں، شاہد میتلا کا انٹرویو اور جاوید چودھری، ان دونوں انٹرویوز کا حوالہ ہے اس میں درخواست میں۔ ان میں کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے، ریاست کے خلاف کام کرنے اور مطلب مختلف الزامات اس کے اوپر۔ تو اس میں وہ لکھتا ہے درخواست گزار کہ یہ FIA کو میں نے بار بار درخواست
دی کہ مقدمہ درج کیا جائے، لیکن ایف آئی اے نے درخواست دائر نہیں کی۔ ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا جائے۔ الزام کیا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے انٹرویوز میں اعتراف کیا ہے کہ جی بطور فوج، بطور ادارہ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے ہم نے پروجیکٹ سازی کی تھی۔ پروجیکٹ سازی ہوتی ہے نا، پروجیکٹ سازی کی تھی، ہم نے پروجیکٹ بنایا تھا، ہمارے سر پہ عمران خان کو لانے کا بھوت سوار تھا، ہم عمران خان صاحب کے عشق میں مبتلا تھے، یہ قمر جاوید باجوہ نے کہا نا۔ پھر فیض حمید کو میں نے کہا کہ جا کر اپنا عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کرواؤ، کس سے؟ ثاقب نثار سے۔ معاملہ کیا تھا؟ عمران خان صاحب کے بنی گالہ کی منی ٹریل کا معاملہ کہ جی بنی گالہ کیسے خریدا گیا، کہاں سے پیسے آئے۔ تو یہ وہ سارے قصے، اور 6 گھنٹے کی جاوید چودھری کے ساتھ قمر جاوید باجوہ کی گفتگو، اور پھر اس کو جاوید چودھری نے پراپر اپنا آرٹیکلز میں شائع کیا۔ صرف ایک چیز کی جاوید چودھری نے وضاحت کی تھی، وہ یہ تھی کہ جی وہ کہتے تھے کہ اگر عمران خان کو نہ نکالا جاتا تو ملک تباہ ہو جاتا، جس پر عمران خان نے کہا تھا کہ میں کہتا تھا کہ باجوہ میری حکومت کے خاتمے کے پیچھے باجوہ ہے۔ تو اس پر جاوید چودھری نے کہا تھا کہ جی یہ ان کے الفاظ نہیں تھے، ان کی باتوں سے میں نے مفہوم نکالا تھا، لیکن باقی جتنی باتیں تھیں، سازشیں، نواز شریف کو سزا دلوانا، مریم کو گرفتار کروانا، پھر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کروانا، اس میں سے کبھی کسی بات، کسی مدعے کی قمر جاوید باجوہ نے تردید نہیں کی۔ اب وہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر 28 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وہ سماعت کریں گے، عامر فاروق صاحب، انہوں نے وہ کر دی ہے اپنا درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ تو اب جب یہ معاملہ آئے گا اور پھر جب بلایا جائے گا نوٹسز بھیج کر قمر جاوید باجوہ کو اور فیض حمید کو، اور پھر جاوید چودھری کو اور شاہد میتلا کو، ایک کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آئیں، آ کر وہ کہیں کہ جی ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے باجوہ صاحب۔ تو ایک تاثر یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب کو آئندہ کسی کارروائی سے بچانے کے لیے درخواست آئی ہے۔ سیاسی تھیوری ہے نا، مطلب ایک تصور ہے، ایک سوچ ہے کہ جی یہ درخواست ڈلوائی گئی ہے تاکہ عدالت میں آئیں اور باجوہ صاحب کہیں کہ نہیں جی میں نے تو ایسی باتیں کی نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ باجوہ صاحب کے گلے پڑ چکا ہوا ہے، تو اب باجوہ صاحب کے اوپر انکوائری ہو سکتی ہے اس معاملے پر۔ عدالت کس طرف لے کر جاتی ہے معاملے کو، ہو سکتا ہے پہلی سماعت پر ہی درخواست کو خارج کر دے کہ جی یہ کیا بات ہوئی، اب انٹرویوز پر بھی مقدمات ہوں، لیکن سوال انٹرویوز کا نہیں ہے، سوال اعتراف کا ہے۔ ایک سابق آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ میں نے بطور آرمی چیف اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، میں نے سازشیں کی، میں نے سیاست میں مداخلت کی۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے ادارے کا فیصلہ تھا کہ عمران خان کو لایا جائے۔ تو درخواست گزار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی ذرا یہ جو بدنام کرتے پھر رہے ہیں اور یہ کرمنل ایکٹ ہے ان کا، تو یہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر اس میں انہوں نے ظاہر جاوید چودھری کے اور شاہد میتلا کے آرٹیکلز کو اس میں رکھا ہوا ہے کہ جی یہ آرٹیکلز ہیں۔ تو گل جڑی ہے نا وہ ود گئی ہے، گل روکڑی نہیں ہے، معاملہ آگے جانا ہے، یہ ادھر رکے گا نہیں۔ کوئی مٹی پانا چاہے بے شک نواز شریف صاحب نام لیں نہ لیں، جو کام لگنا تھا وہ لگ چکا ہوا ہے، جو تیر چلنا تھا وہ چل چکا ہوا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ یہ جو لوگ اپنا اعتراف کر چکے ہوئے ہیں سازشیں کرنے کا، ان کو سزائیں دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ سزاؤں سے مراد کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی، وہ اعتراف تو کر چکے ہیں نا، تو معاملہ آگے مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسرا مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور جاوید لطیف صاحب جوشیلے خطابات کرتے رہتے تھے ماضی میں، ان کے اوپر عمران خان صاحب کے زمانے میں اپنا مقدمہ ہوا تھا اور دہشت گردی کا، اپنا لوگوں کو اکسانے، اور اس میں تو اس میں ان کو انسداد دہشت گردی کی لاہور کی عدالت طلب کرتی رہی، نہیں گئے، وارنٹ جاری ہوئے، جاوید لطیف صاحب پیش ہو گئے، ان کے وارنٹ ختم ہو گئے اور ان کو ان کی حاضری لگ گئی عدالت میں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے حاضری سے معافی کی درخواست بھیجی تھی، قبول نہیں ہوئی، ان کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ دوسری بار جاری ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے، گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ اب آپشن یہی ہوگا مریم اورنگزیب صاحبہ کے پاس کہ وہ عدالت میں اگر سرنڈر کریں گی، کہیں گی کہ جی میں
حاضر ہوں اور ایک بار آ کر اپنا موقف بیان کر کے عدالت میں، اور اس کے بعد ظاہر ہے وارنٹ تو ختم ہو سکتے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ وارنٹ ہوتے اس لیے کہ جو نہ آئے اس کو ذرا گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ عدالت کی کارروائی آگے بڑھ سکے۔ تو یہ عدالتوں کے معاملات کو بعض اوقات ہمارے سیاستدان یا ہمارے لوگ بہت ایزی لیتے ہیں، سنجیدہ نہیں لیتے۔ بے شک معاملات تبدیل ہو گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عدالتیں بلائیں اور آپ نہ جائیں۔ تو پھر عدالت ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔